بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ ناظرین، دو ویڈیوز میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پہلی ویڈیو ہوگی کمرے والے علمی یتیمی جناب مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی، اور دوسری ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا محقق عصر حضرت علامہ مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی۔ راشد محمود رضوی صاحب نے مرزا انجینئر کو چیلنج کیے، پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں راشد محمود رضوی صاحب، اور اپنی گاڑی کی چابی بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا ہوا ہے، کس وجہ سے راشد محمود رضوی صاحب نے چیلنج کیے ہیں، کیوں گاڑی دینے کے لیے یہ تیار ہے، کیوں یہ پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ آج کی اس ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کو تمام سوالوں کی انشاءاللہ تعالی جوابات مل جائیں گے۔ یہاں پر ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو آپ مکمل ضرور دیکھیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اگر مرزا انجینئر کے فالورز سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو گزارش کروں گا کہ سیڈ نہیں ماریے گا، بلکہ آپ جو ہے وہ باقاعدہ دیانتداری کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں ایمانداری کے ساتھ، ویسے لفظ ایمانداری میں بہت کم استعمال کرتا ہوں، میں دیانتداری کہتا ہوں، یہاں پر میں دیانتداری کہہ لیتا ہوں کہ آپ نے دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے کون کس حد تک درست کہہ رہا ہے۔ آپ ویڈیو کو ذرا دیکھیے گا غور سے، پھر اپنی رائے کا اظہار آخر پر آپ نے کمنٹ باکس میں کرنا ہے، باقی باتیں انشاءاللہ تعالی ہم ویڈیو کے بعد کریں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے گا جو مرزا انجینئر صاحب کی گفتگو ہے، آپ ذرا اس کو سن لیجیے گا، پھر اس کے بعد راشد محمود رضوی صاحب کا جو چیلنج ہے، جو انہوں نے جواب دیا یا جو انہوں نے وضاحت کی ہے، وہ بھی آپ سنیے گا۔ سب سے پہلے مرزا صاحب کو سنیں۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے وہ ایک بھائی ہیں ڈاکٹر احمد نصیر حافظہ اللہ تعالی، آج ان کی ویڈیو بلال بھائی دیکھیے آپ نے جو اپلوڈ ہوئی ہے، ایک چھوٹو مولوی جو چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والا ہے، اس کی ویڈیو موجود ہے، اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے پہ سبحان اللہ پڑھا ہوا ہے، تو وہ انہیں مجبور کر رہا ہے کہ تم انجینئر صاحب کو قادیانی کہو تو میں تمہیں پوڈ کاسٹ دوں گا۔ اندازہ کریں، یعنی ان لوگوں کو حیا بھی نہیں آتی۔ چشتی رسول اللہ پارٹی، چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے لوگ انجینئر صاحب کو قادیانی کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے یہ والا جو ہے وہ مرزا انجینئر صاحب کا میں تو الزام ہی کہوں گا، کیونکہ ہم راشد محمود رضوی صاحب کو اس لحاظ سے جانتے ہیں، اور اسی بات کو لے کر جو ہے وہ راشد محمود رضوی صاحب کی ویڈیو ہے، وضاحت ہے، یہ بڑی دلچسپ ہے۔ آپ اس کو ذرا سنیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا، پھر میں گزارش کروں گا کہ آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اب یہ راشد محمود رضوی صاحب کا ویڈیو سنیے ذرا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ کچھ عرصہ سے مرزا جرمی کا ایک اندھ بخت، ایک بلائنڈ فالور لڑکا وہ میرے رابطے میں تھا۔ اس نے یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے کچھ وجوہات کی بنیاد پہ اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اس نے اپنی بڑاس نکالنے کے لیے اور اپنا انتقام لینے کے لیے، اپنا غصہ نکالنے کے لیے میرے اوپر ایک افتراء اور جھوٹ باندھا، اور اس نے یہ کہا کہ مفتی راشد رضوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ پہلے تم انجینئر محمد علی مرزا کو قادیانی کہو، تب میں تمہارے ساتھ پوڈ کاسٹ کروں گا۔ اب یہ جو بات ہے یہ بالکل جھوٹ اور کذب بیانی پہ مبنی ہے۔ اس پر میں یہی کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لڑکے کے پاس اس کا کوئی پروف نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی ایویڈنس اس کے پاس موجود نہیں، اور میں اپنی طرف سے بھی یہ بات اعلانیہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ بات اس کے سامنے نہیں کی۔ یہ اس نے بالکل واضح کذب بیانی کی، جھوٹ باندھا میرے اوپر، اور اس کے اوپر مرزا جرمی نے ایک تو اس کے کلپ کو اپنے آفیشیل چینل پہ شیئر کیا، اور پھر باقاعدہ اس کے اوپر ویڈیو بنائی، اور میرے حوالے سے جس طرح زبان درازی کرتا اس طریقے سے مرزا جرمی نے زبان درازی کی، کہا کہ یہ مفتی نے ذلیل حرکت کی ہے اور اسے حیا نہیں آتی، اور اس طرح کی باتیں مرزا جرمی نے کی ہیں۔ سب سے پہلے مرزا جرمی کا حق یہ بنتا تھا کہ جو اس لڑکے نے بات کی ہے اس سے پروف مانگتا۔ اب مرزا جرمی نے اس کو اپریشیٹ کیا، اس کی تحسین کی، اس کے کلپ کو اپنے آفیشیل چینل پہ شیئر کیا، اور باقاعدہ اس کے حق میں ایک ویڈیو بنا دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن کی آیت کی روشنی میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی تصدیق کرو، اور حدیث کہتی ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کر دے۔ مرزا جرمی ویسے تو کہتا ہے ہم علمی کتابی دلائل سے بات کرتے ہیں، تو دلیل مانگو اس سے پروف مانگو، ثبوت مانگو کہ مفتی راشد نے یہ بات کہاں کی ہے۔ تم جو نا وہ غصے سے ایسے اٹھ کھڑے ہوئے ہو، اور تم نے جناب آ کے تو وہ زبان درازی کرنی شروع کر دی ہے۔ اب چیلنج ہے مرزا جرمی کو کہ مرزا جرمی نے یہ جو کہا ہے کہ
मुफ्ती राशिद ने कहा है कि पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कादियानी कहो, तब मैं तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करूंगा। इसको साबित करें, इसका प्रूफ पेश करें। अगर वो लड़का इसका प्रूफ और सबूत दे दे तो और ज़्यादा नहीं, कम अज़ कम मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये मेरी गाड़ी की चाबी है, मैं ये गाड़ी की चाबी उसको दूंगा, अपनी गाड़ी उसके नाम करूंगा अगर वो इसका सबूत पेश कर दे। ये बिल्कुल झूठ और किज़्ब पे मबनी है। हाँ, जो बात हुई है उसका मैं सबूत पेश करूंगा, क्योंकि मेरी वीडियोस इस पर शाहिद हैं, वीडियोस इस पर गवाह हैं कि मैंने मिर्ज़ा जेलमी को जो कहा है वो ये है कि मिर्ज़ा जेलमी कादियानियों का सपोर्टर है, कादियानियों के लिए लोगों के दिलों में नरम गोशा पैदा करता। क्यों? इसके बयानात मौजूद है। यही मिर्ज़ा जेलमी है जिसने ये कहा है कि क़यामत के दिन कादियानियों के अज़ाए वुज़ू चमकते होंगे। वो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूँगा। क्यों? कि मुसलमानों के अज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। हदीस के अंदर मौजूद है कलिमा पढ़ने वालों की अज़ाए वुज़ू, यानी जो अज़ा जिन पर वुज़ू किया जाता है वो अज़ा क़यामत के दिन चमकते होंगे। मिर्ज़ा जेलमी कहता है कि कादियानियों के भी चमकते होंगे। यही मिर्ज़ा जेलमी है कि जो कादियानियों का अपना भाई कहता है, हमारे पास चंद कादियानी भाई आए, कुछ कादियानी भाई कुछ अरसा पहले आए थे। यही मिर्ज़ा जेलमी है कि जिसने ये कहा कि कादियानियों की तौहीद वो बरेलवियों से बेहतर है। वो कहते हैं मुशरिक तो नहीं है, वो किसी दरबार पे नहीं जाते, किसी झंडे को सलाम नहीं करते, किसी कब्र के आगे नहीं झुकते। वो कहते हैं यार ये बरेलवी जो बंदी तो है मुशरिक, शिया भी बहुत शिरक करते हैं, अहले हदीस कुछ बेहतर है। ये मिर्ज़ा जेलमी है जो कहता है कि कादियानी जो है वो यहूद व नसारा से बदतर तो नहीं है। कि मैं यहूद व नसारा से बदतर नहीं इनको समझता, बिल्कुल क्लियर कट मैं अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ, इसलिए कि वो कुरान को मानते हैं, बुखारी मुस्लिम को मानते हैं। इसके वीडियो क्लिप मौजूद है और कहता है कादियानियों को हम इसलिए काफिर कहते हैं, हमें काफिर कहते हैं। अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फिरका मानता हूँ जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पे हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने कहा जो गुलामत कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं, तो जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे, लेकिन ये कभी नहीं होगा। वो हमें काफिर कहना छोड़ दे तो हम भी कहना छोड़ देंगे। तो ये सरासर कादियानियों की सपोर्ट नहीं तो और क्या है, कादियानियों के बारे में नरम गोशा नहीं तो और क्या है। और यही मिर्ज़ा जेलमी है कि जिसने ये कहा है कि मुसलमान जो आयत ख़त्म नबूवत मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, इस आयत का तर्जुमा मुसलमान जो करते हैं ना आखिरी नबी, ये गलत है और कादियानी इसका तर्जुमा सही करते हैं। ये चाहते ही नहीं आप कुरान पढ़ें और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो तर्जुमा कौन सा तर्जुमा मतलब है। इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जुमे में फर्क डाल दिया हो, और माजरत के साथ एक ही बड़ा मारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जुमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है, सवाए चांदे के उलमा के। मुसलमानों का किया गया तर्जुमा गलत है और कादियानी इसका तर्जुमा सही करते हैं। उलमा अहले सुन्नत जो तर्जुमा करते हैं वो गलत है और कादियानी सही कर रहे हैं। तो ये कादियानी की सपोर्ट नहीं तो और क्या है। तो कल भी मैंने यही कहा कि मिर्ज़ा जेलमी कादियानियों का सपोर्टर है, कादियानियों के बारे में नरम गोशा पैदा करता है, और आज भी इस पर कायम हूँ और इस पर मैं सबूत पेश करने के लिए तैयार हूँ कि कादियानियों का सपोर्टर है। जहाँ तक रह गई बात यह कि मैंने उस लड़के को यह कहा कि तुम पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कादियानी कहो तब मैं पॉडकास्ट करूँगा, ये बिल्कुल बहतान है, ये झूठ है। मिर्ज़ा जेलमी के ऊपर लाजिम है कि इस झूठ को साबित करेगा, इसका प्रूफ पेश करेगा। बेसिकली इनकी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि ये किसी के साथ कुरान और सुन्नत के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवा सके, तो इसलिए नहीं बैठे। फिर ये कहता है कि इनके अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक जवाब दे सके। मिर्ज़ा साहब तुम्हारे अंदर तो है ना, तुम्हारे अंदर है तो ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मुझे टाइम दो, मैं तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करूँगा और पॉडकास्ट रस्मी नहीं करूँगा। जो पॉडकास्ट करने का तरीका है, सवाल के बाद मैं काउंटर सवाल करूँगा। अगर हिम्मत है तो इस चैलेंज को कबूल करो। मुनाजरा तो तुमने करना नहीं, चलो कम से कम पॉडकास्ट तो तुम कर लेते हो ना, उसका मुझे टाइम दो, मैं तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं सवाल लेके आऊँगा और सवालों पर फिर काउंटर मैं सवाल करूँगा। अगर हिम्मत है तो उसका जवाब दो। और अल्लाह के फजल करम से मेरे तो बाकायदा बयानात हैं और अवामी जलसों के अंदर मैंने तकारीर के बाद बाकायदा सवालों के जवाब दिए हैं। तुम्हारे कई अंधभक्त और कई तुम्हारे ब्लाइंड फॉलोवर आए हैं मेरे जलसों के अंदर, प्रोग्रामों के अंदर और हमारे दुरूस के अंदर। मैं तो तुम्हारे जेल में जाके अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से हमारा महाना दरस कुरान और हदीस होता है,
اور وہاں میں نے جیل میں جا کے سوالات کے جوابات عوامی سطح پہ لوگ عوامی جو ہے نا وہ جلسے کے اندر کھڑے ہو کے سوالات کرتے ہیں، ان کے اللہ کے فضل و کرم سے جوابات دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ان کے اندر کمپیٹنسی نہیں ہے۔ ناظرین قبلہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی آپ نے گفتگو جو ہے وہ سماعت یقیناً کی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مرزا انجینئر کو کوئی غیرت آتی ہے نہیں آتی، شرم آتی ہے یا نہیں آتی۔ جس انداز میں وہ راشد محمود رضوی صاحب پر بہتان، الزامات، اور پھر جب بھی ان کو مخاطب کرنا ہوتا ہے تو کتنا بگاڑ کے یہ بندہ نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ نبیوں والی اخلاق نبوت جو ہے وہ معاذ اللہ کچھ حصہ اللہ نے مجھے بھی عطا کیا۔ کتنا بڑا یہ بندہ بلنڈر مارنے میں جو ہے وہ ماہر ہے، اور اپنے بلائنڈ فالورز کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں یہ اکثر اوقات جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر بیوقوف نہ ہو تو اس کی پھکی جو ہے وہ سیل ہو ہی نہیں سکتی۔ ناظرین یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مرزا انجینئر جو ہے وہ اکثر اوقات جھوٹ بولتا ہے۔ اب جیسے راشد محمود رضوی صاحب نے جو ہے وہ بات کہی ہے کہ سنی سنی بات پر جو بندہ یقین کر لیتا ہے اس سے بڑا جھوٹا بندہ کون ہو سکتا ہے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مرزا انجینئر جو کہ خود کو علمی کتابی کہنے والا ہے، اب کیا یہ ثابت کر سکتا ہے یا نہیں ثابت کرتا؟ جو راشد محمود رضوی صاحب کا دعویٰ ہے وہ آج بھی اسی دعوے پر قائم ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ ثبوت مزید رکھے بھی ہوئے ہیں۔ جب ضرورت پیش آئے گی تو وہ مزید اور ثبوت رکھ بھی دیں گے۔ آخری بات اس لحاظ سے میں کرنا چاہوں گا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات مرزا انجینئر مناظرہ تو یہ کرتا نہیں، لیکن پوڈ کاسٹ جو ہے اس نے کئی کی ہے، درجنوں پوڈ کاسٹ کی ہے، اگر کہا جائے تو شاید یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آج تک مرزا انجینئر نے کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کی ہے؟ نہیں کیا۔ اور یہ میری بات لکھ لیں، میں نے ایک ویڈیو اس لحاظ سے کچھ عرصہ پہلے بنائی بھی ہوئی تھی، اور میں نے یہی بات اس میں ذکر کی تھی کہ مرزا انجینئر مر تو جائے گا لیکن کسی مستند عالم دین جو تباہن مناظر ہو یہ اس کے ساتھ کبھی بھی پوڈ کاسٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہوگا، جو عالم دین جو مناظر ہوگا وہ جانتا ہوگا کہ مرزا انجینئر کہاں پہ کیا جھوٹ بول رہا ہے، کہاں پہ اس نے کیا استدلال فاسد کیا ہوا، کہاں پہ اس نے کس انداز میں لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دیا وہ جنہوں سارے پنجابی زبان کے نا راگ تو بندہ واقف ہوئے گا۔ اب جو ان کے راگ سے واقف ہوگا، کیا مرزا انجینئر چاہے گا کہ میرے پول وہ بندہ آ کے میرے گھر میں بیٹھ کے میری اکیڈمی میں بیٹھ کے وہ پول کھول دے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اب راشد محمود رضوی صاحب نے چیلنج کی ہے نا، اب چاہیے تو یہ، اب یہ مناظرہ تو ہے کوئی نہیں، یہ تو پوڈ کاسٹ ہے نا یار، اتنے لوگوں نے پوڈ کاسٹ کی ہے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ اب راشد محمود رضوی صاحب کو یہ بندہ کہے کہ ہاں جی میں پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ آ جائیں، اور یہ بات میری آپ لکھ لیں، اس کو دل دماغ میں نقش کر لیں۔ اول تو یہ کبھی بھی موقع نہیں ہے گا نہ راشد محمود رضوی صاحب کے ساتھ نہ کسی اور عالم دین، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مناظرہ کر یا یہ پوڈ کاسٹ بھی نہیں کرے گا۔ فرض کرو اگر یہ تنگ آگے لوگوں کی باتیں سنا کر جو ہے اس نے کہہ بھی دیا تو پھر اس کی شرائط سننے اور دیکھنے والی ہوں گی، وہ شرائط ہوں گی جو پوری کائنات میں کوئی بھی شرائط ایسی من گھڑسی ہے وہ لگانے والا نہیں ہوگا، صرف اور صرف مرزا انجینئر ہی ہوگا کہ جس کی شرائط بھی بے تکا سی ہوگی، اس کا کوئی کسی اصول کے ساتھ لینا دینا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کے پول کھل جائیں گے، جب پول کھولیں گے تو پھر ظاہری بات ہے جو حال ہوگا وہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرزا انجینئر کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور قبلہ راشد محمود رضوی صاحب جو ہر میدان میں اور اس کے گھر جا کر یعنی کہ جہلم جا کر جو ہے وہ درس قرآن و حدیث جو ہے وہ ہر ماہ بیان کر رہے ہیں، اور واقعی اس فتنے کا جو ہے وہ پردہ چاک کرتے ہوئے بے نقاب کرتے ہوئے لوگوں کی ایمان کی جو ہے وہ حفاظت کر رہے ہیں اور دین اسلام کا پرچم بلند کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے، علم و حلم میں مزید اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آپ سے پھر ایک مرتبہ گزارش کروں گا، آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔